زبان شکریہ کر
الله تعالى بعد عليا وغير المدايا وجده قولا تقع في النوايا جو امن مقام شہید نتیجہ ہوتے کا یا اللہ ہو کے ہوتے کا یا محمد ہو کے ولایتے کا یا جیو اما بعد فقال سبحانہ وتعالى في محمد كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم الواحد یہ پورا ہفتہ خوشی کا ہفتہ ہے. ذی الحجہ کا مہینہ خوشی کا مہینہ ہے کیونکہ اس میں حج کے بعد عید غدیر ہے. حج کے بعد عید غدیر ہے. ہم جو عید مناتے ہیں اور نبی جو عید مناتے ہیں مختلف ہے. آگے میں وضاحت پیش کروں گا. ہماری عید ہم نے روزہ رکھا تشکر کے لیے عید فطر منائی. اسماعیل کا فدیہ جو ہے عید الاضحیٰ اور پھر عید مکملہ عید غدیر اور عید نوروز یعنی 5 عید ہم مناتے ہیں. پنجتن 5 کے ساتھ ہم رہتے ہیں. لیکن نبی جو عید مناتے ہیں نبی کی جو عید ہے ایک عید صغیر ایک ہے عید کبیر. ایک ہے عید صغیر ایک ہے عید کبیر. عید صغیر عید اسیر ذوالعشیرہ عید صغیر عید اسیر اسیرہ ذوالعشیرہ اور عید کبیر عید غدیر. نبی کی 2 عیدیں بڑی ایک چھوٹی ایک بڑی. ایک ذوالعشیرہ والی عید ایک غدیر والی عید. توجہ فرمانا ہے. تو جو ہے کچھ لوگ انہیں دستغیر کہتے ہیں. نصیب والے انہیں جناب امیر کہتے ہیں. کچھ لوگ انہیں دستغیر کہتے ہیں. نصیب والے جناب امیر کہتے ہیں. مسلمانوں کی عید آتی ہے روزہ رکھنے کے بعد. نبی کو عید کو عید غدیر کہتے ہیں. نبی کی عید کو عید غدیر کہتے ہیں. مسلمانوں کی عید آتی ہے روزہ رکھنے کے بعد. نبی کی عید کو عید غدیر کہتے ہیں. عزیزان محترم اور عید غدیر عید مکملہ بھی ہے. اور حدیث قصہ آپ دیکھیں حدیث قصہ میں بھی پنجتن 5 کا تذکرہ ہے. نہ یہ ہے نہ وہ ہے نہ وہ ہے. وہ عید غدیر میں بھی غدیر کے میدان کے پنجتن 5 تھے. نہ یہ تھے نہ وہ تھے نہ وہ تھے. اور مباہلے کے میدان میں بھی پنجتن 5 تھے. نہ یہ تھے نہ وہ تھے نہ وہ تھے. یعنی پنجتن 5 ہیں وہی ہمارے رہبر کے سچے. عید غدیر پر ہم مجلس تذکرہ کریں گے اور مباہلے تک لے کے آئیں گے آج کی مجلس میں انشاءاللہ. دیکھیں گے عید غدیر ایک اہم ترین عید ہے. اور امام رضا صلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ذی الحجہ کی 18 19 20 یہ ان دنوں اہل بیت کے چاہنے والوں کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. اللہ حکم دیتا ہے اعمال کے فرشتوں کو دیکھو علی کے چاہنے والوں کے کوئی اعمال نہ لکھو گناہ نہ لکھو. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ گناہ تو گناہ کرتے جائیں بلکہ نیکی کرتے جائیں. گناہ نہ کریں بلکہ جتنا ہو سکے ثواب کمائیں. اور سب سے بڑا ثواب درود شریف پڑھنے کا ملتا ہے. ہفتہ اگر 1 درہم کسی نے اسے عطا کر دیا جو قدیر کی معرفت رکھتا ہوگا مومن برادر کو تو 1000 درہم گنا جائے گا اللہ کی بارگاہ.
1 درہم آپ نے دیا، ان دنوں آپ صلہ رحم کریں، اپنے رشتہ داروں کو گھر پہ بلائیں، دسترخوان پہ بٹھائیں، کھانا کھلائیں اور ان کی جو ہے حالت پوچھیں کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، تو اس میں بڑا ثواب ہے۔ ثواب کیا ہے کہ اگر آپ بلائیں یا مہمان بن کے کسی کے یہاں جائیں تو امام جعفر الصادق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کہ آپ کے اعمال نیک لکھ دیے جائیں گے، گناہ مٹا دیا جائے گا، اور جب آپ مریں گے تو قبر کشادہ ہو جائے گی، 70 قسم کے نور آپ کے قبر میں داخل ہوں گے، 70 قسم کے نور، اور 70,000 فرشتے نور کا طبق لے کر آپ کی قبر میں آئیں گے۔ آپ کے 70 برس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، آپ کے حصے میں 70 برس کی نیکی لکھی جاتی ہے، قبر کشادہ ہوتی ہے، جنت کی بشارت ہوتی ہے، اور اس سے بڑی کیا بات ہے، آپ کے ساتھ پیڑھی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے علی کی ولایت کا نتیجہ۔ دیکھیں کہ عزیزان محترم کہ جو میں نے کہا نبی عید صغیر، عید کبیر، عید صغیر ذوالعشیرہ کی ابتدا میں کیا ہے؟ علی کی ولایت۔ ذوالعشیرہ والی عید اسی لیے عید ہے کہ وہاں پر ابتدا علی کی ولایت سے ہے۔ قدیر والی عید اسی لیے ہے کہ انتہا بھی علی کی ولایت سے۔ جس کی ابتدا علی کی ولایت سے ہو اس کا انجام بھی بہتر ہوتا ہے، جس کی انتہا علی کی ولایت سے ہو اس کا انجام بھی بہتر ہوتا ہے، انجام بھی بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیں گے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ کافر عید غدیر کے دن مایوس ہو گیا، کافر۔ کیوں؟ دیکھیں کہ اگر مطلب 1,24,000 انبیاء آئیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء ہیں، کسی کے پیریڈ میں دین مکمل نہیں ہوا، کسی کے دور نبوت میں دین مکمل نہیں ہوا، کامل نہیں ہوا۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی، صاحب شریعت نبی، معصوم نبی، صاحب معجزہ نبی، ہر نبی آتا گیا، معجزہ دکھاتا گیا، کتابیں لاتا گیا، شریعت سناتا گیا، لیکن دین مکمل نہیں ہو پایا۔ جو دین 1,24,000 انبیاءوں سے مکمل نہ ہو سکا، علی بن ابی طالب نے مکمل کر دکھایا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے مہر لگا دی کہ یہ علی کی ولایت ہے جو دین کو کامل و مکمل کر رہی ہے۔ نہ نماز پہ دین کامل ہوا، نہ روزے پہ دین کامل ہوا، نہ زکات پہ دین کامل ہوا، نہ حج پہ دین کامل ہوا، کامل دین ہوا ہے علی بن ابی طالب کی ولایت پر۔ پتہ چلا نماز سمٹ کر علی کی ولایت میں آ جائے، روزہ سمٹ کر علی کی ولایت میں آ جائے، حج سمٹ کر علی کی ولایت میں آ جائے، زکات سمٹ کر علی کی ولایت میں آ جائے۔ اب سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ نماز، روزہ، حج، زکات صرف واجب ہے، علی کی ولایت واجب ہے۔ علی بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے، غدیری شمع جلانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ جوان ہو گئے مرحب کی نسل کے بچے، امام عصر کا آنا بہت ضروری ہے۔ پھر تو بہترین سلوات پڑھ دیجیے، قدیری شمع جلانا بہت ضروری ہے۔ قدیر کیا ہے
یہ بتانا بہت ضروری ہے، جوان ہو گئے مرحب کی نسل کے بچے، امام عدل کا آنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے میں ابتدا میں جملہ عرض کر چکا ہوں، حدیث قصہ میں بھی پنجتن 5 تھے، عید غدیر کے میدان میں بھی پنجتن 5 تھے، اور مباہلے کے میدان میں بھی پنجتن 5 تھے۔ اللہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے پنجتن 5 کو لا کر اور حکم دے کر؟ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ نتیجہ ہے اسیر کا، ذوالعشیرہ کا، وانذر عشیرتک الاقربین۔ اپنے اقربا کو بلاؤ، اپنے خاندان والوں کو بلاؤ، اپنے قبیلے والوں کو بلاؤ، اپنے خون کے رشتہ داروں کو بلاؤ، صرف بلاؤ نہیں، دسترخوان بچھاؤ، نمک کھلاؤ، تاکہ آخر تک نمک حلالی کرے، نمک حرامی نہ کرے۔ دسترخوان بچھاؤ، کھانا ابو طالب علیہ السلام کا، پانی ابو طالب علیہ السلام کا، دسترخوان ابو طالب علیہ السلام کا، چھتر چھایا ابو طالب علیہ السلام کی، خاندان ابو طالب کا، گھر ابو طالب کا، فرش ابو طالب کا، دسترخوان ابو طالب کا۔ اے ابو طالب کو کافر کہنے والوں، ابو طالب ابو ایمان ہے، کافر نہیں ہے۔ جس کا نمک کھایا ہے اس پہ ہی نہ بھوکا کرو، عزت کیا کرو۔ اور جو ہے میرے دوستو، یہ دعوت ذوالعشیرہ میں جو ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کو تبلیغ کرنے کا موقع دیا تو سب سے پہلے یا سیدی و مولائی کہا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مولا اس روح زمین پر ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ یہ جا کے عرش الہی سے ٹکرایا، یہ کلام لوح محفوظ تک پہنچا، اور جبریل وہی مولا لے کر قریب میں نازل ہوئے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، احسان کا بدلہ دشمنی نہیں ہوتا، احسان کا بدلہ کافر کافر کہنا نہیں ہوتا، احسان کا بدلہ ابو طالب کے پوتے کو ذبح کرنا نہیں ہوتا۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب کو، اللہ کے محب کو، اللہ کے مصطفیٰ کو، اللہ کے محمد کو، اللہ کے معصوم کو سب سے پہلے مولا کہا۔ ابو طالب علیہ السلام نے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ 40 لوگ تھے دعوت ذوالعشیرہ میں، اللہ نے کہا تم نے 40 کے درمیان میرے حبیب کو مولا کہا ہے، 1,24,000 کے درمیان اگر تیرے بیٹے کو مرکن تو مولا ہو، صحابہ علیہ مولا نے بنا دیا۔ بہترین سلوات پڑھیے محمد۔ عزیزان محترم، جو خطبہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا تھا وہی آیت قدیم میں نازل ہوئی، اور جب پیغمبر اسلام معراج پہ گئے تو میں بات میں ذکر کروں، ابو طالب علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے گریبان پکڑا ابو لہب کا اور غصے میں بٹھایا، اور دوسرے چہرہ رسالت کے آفتاب کو دیکھا اور فرمایا فتکلم مما تحب بلغ رسالۃ من ربک۔ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی تبلیغ کریے۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی عید غدیر کے میدان میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ حکم اللہ کا حکم ہے، اے میرے حبیب اگر یہ آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے شریعت کی کوئی بات نہ پہنچائی، نہ آپ نے نماز پہنچایا، نہ آپ نے روزہ پہنچایا، نہ آپ نے زکات پہنچایا، نہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کچھ نہیں پہنچایا،
نہ اصول پہنچایا نہ فروع پہنچایا. میں کیا اے میرے حبیب، اگر آپ نے علی کی ولایت کو غدیر کے میدان میں اعلان اعلان نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. اس کا معنی یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے جتنے بھی لوگ قیامت تک آتے رہیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے اولاد کو پہنچاتے رہیں گے. میں کہتا ہوں جتنے لوگ قیامت تک آتے رہیں گے یہ پیغام ولایت علی اپنے بچوں کو اپنے اولاد کو پہنچاتے رہیں گے. قرآن کا حکم ہے جس نے نہیں پہنچایا نہ اس نے نماز پڑھی نہ اس نے روزہ رکھا نہ حج کیا نہ زکات دی. کیونکہ علی کا تعلق ہے ایمان سے. علی ایمان کی علامت ہے، حسین انسان کی علامت ہے. جس کے دل میں علی نہیں وہ ایمان سے غافل، جس کے دل میں حسین نہیں وہ انسان سے غافل. نعرے جو ہے غیر محترم میٹھے بہترین سلوات کی. اور دوستو دیکھیے کہ غدیر حج کے موقع پر حج جب کیا اس کے بعد مسجد نمرہ میں خطبہ دیا اور نمرہ سے ایک ضروری اعلان یاد آیا. سعودی عربیہ میں شیعہ میں جو بڑے آیت اللہ صدر نمر ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی ہے. انہوں نے عرب کے لوگوں نے حکومت نے ہمارے شیعوں کے عالم آیت اللہ مجتہد صدر نمر کو پھانسی کی سزا سنائی ہے. اگر آپ ایک ہو کے ای میل کریں گے جو شاید خراسان پہ آ رہا ہے فیاض بھائی سے آپ لے سکتے ہیں ای میل ایڈریس اور ای میل کریے گا تو شاید ان کی جان بچ سکتی ہے. جس طرح عیسیٰ میں تمام نے زبان کٹا دی یا علی کہتے رہے یہ بھی علی کی فضیلت میں سولی پہ ٹنگا دیے جائیں گے. اگر آپ نے ان کی مدد کی ویسے تو مولا علی مدد فرمائیں گے ان کی امام وقت ان کی نصرت کے لیے آئیں گے لیکن اگر آپ کی مدد کریں تو بہتر ایک مل کے سلوات پڑھیے. تو یہ ضروری اعلان تھا. آپ لوگ ای میل ایڈریس شاہد الحسن فیاض بھائی سے لے سکتے ہیں اور ای میل کریے تاکہ ہمارا ایک مجتہد ہمارا ایک عالم ہمارا ایک رہبر بچ جائے سولی پہ چڑھنے سے. اور وہ بھی وہ حکومت جو ظالم حکومت ہے. امام نے فرمایا جب امن امان اس وقت ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا. امن امان اس وقت ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا. دیکھیں کہ غدیر کا میدان ہے. غدیر کا میدان ہم اس کے ماننے والے ہیں جو میدان میں ولایت کا اعلان کرتے ہیں. سقیفہ کمرے میں ہوئی. میں کیا کمرے میں جو بات ہوتی ہے وہ بات یاد رہتی ہے، جو میدان میں اعلان ہوتی ہے بھول جاتے ہیں. میں کتابوں کا ریفرنس دیتا ہوں. مسند ابن حنبل میں غدیر کا واقعہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا درج ہے جو اہل سنت کی معتبر کتاب ہے. تفسیر کبیر فخر الدین رازی انہوں نے بھی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. امام نسائی نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے خجاووں کا پلانوں کا منبر بنوایا. دیکھیں کہ یہ ابتدا نہیں ہے. غدیر جو ہے آخری 22 برس اور 3 مہینے گزر چکے ہیں. قرآن کی آیتیں نازل ہو چکی، بس تھوڑا سا وقت باقی ہے پیغمبر اسلام کے پاس. سب ہو چکا. جب کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے ابتدا میں شروع ہوتا ہے لیکن آخر میں اس کو انعام ملتا ہے جو سب سے فرسٹ آتا ہے. کیا اس طرح ہوتا ہے محترم؟ سمجھ لیجیے 23 برس پیغمبر اسلام کے
اب یہ آخری ایام ہے. اب دیکھیے پہلا پرائز کس کو ملا؟ جو پہلا پرائز کا حقدار ہوگا وہی پہلا خلیفہ بننے کا حقدار ہوگا. جو پہلا پرائز جس کو ملے گا، توجہ فرمائے، ممبر پر اٹھا کے آپ دیکھیں جب اولمپکس ہوتا ہے اور پرائز دینے کا وقت آتا ہے آخر میں، اول میں نہیں آخر میں، تو پہلا والا ہوتا ہے وہ بیچ میں ہوتا ہے، دائیں میں سیکنڈ اور تھرڈ. غدیر کے میدان میں بیچ میں مولا علی ہے، دائیں امام حسن ہے، بائیں امام حسین علیہ السلام ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ علی پہلا امام، دوسرا امام امام حسن، تیسرا امام حسین علیہ السلام. عزیز محترم، یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ چھپا چھپا کے پیو؟ کہ شراب عشق علی ہے دکھا دکھا کے پیو. کہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ چھپا چھپا کے پیو؟ کہ شراب عشق علی ہے دکھا دکھا کے پیو. جو جلتا ہے جام علی کا جام پینے سے، اب تم پہ ہے فرض کہ انہیں جلا جلا کے پیو. سمجھ کر، خدا کا انعام سمجھ کر، ورد صبح شام سمجھ کر، بلا کا جام سمجھ کر، اپنا کام سمجھ کر بلند آواز کے ساتھ نعرہ حیدری حیدری. نہیں اگر محترم بڑی محنت کرتا ہوں، تمام ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری. مباہلہ مجھے نہیں پڑھنا، وقت میرے پاس نہیں بچا، وہاں سے اشارہ بھی ہو گیا. دیکھیے عزیز محترم کہ جب پنجتن 5 مباہلے کے میدان میں تشریف لائے تو عیسائیوں کے عالم نظران سے جو آئے تھے انہوں نے سوال کیا کتنے لاکھ کا لشکر ہے؟ کہا صرف 5 افراد ہیں. عیسائیوں کا عالم کرسی پہ بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا، کہا 5 آ رہے ہیں اور زمین ہل رہی کیسے ہے؟ میں کیا لشکر جب آتا ہے تو زمین ہلتی ہے، صرف 5 آ رہے ہیں. کون آ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں، علی مرتضیٰ آ رہے ہیں، فاطمہ زہرا آ رہی ہے، حسن حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، لیکن ترتیب کے ساتھ آ رہے. ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. حسن حسین کو رسول اللہ حسین کو اٹھائے ہوئے ہیں، حسن کو انگلی دیے ہوئے ہیں. کہا کہ حسین تو مادر گرامی کے ساتھ ہونا چاہیے. تو محرک حملہ کرتے کہ حسین مجبوری کے تحت آئے ہیں، ماں کو لکھتے ہوئے ہیں. آج رسول عملی تجربہ کرانا چاہتے ہیں کہ حسین مجبوری میں نہیں آئے ہیں بلکہ رسالت کی ضرورت بن کر آئے ہیں. حسینیت حسینیت یزیدیت آواز بلند نعرہ حیدری. اور دوستو توجہ فرمائے، بس میں نے عیسائیوں کا عالم گیا، دیورات جمع کیے، پیغمبر اسلام کی قدم پہ ڈال دی، کہا آپ سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں، لیکن آپ کی بیٹی کو آپ گھر سے بھیج دیجیے. ان میں حیا تھی کہ بیٹی کی عزت کرنا جانتے تھے. نظران کے عیسائی عالم قدموں پر گر گیا، آپ اپنی پردہ دار بیٹی کو گھر کو بھیج دیجیے. اور میں کہوں گا یہ ظالم تھے کہ بی بی زہرا کو دربار میں بلایا. عیسائی جانتے تھے بی بی زہرا کی عزت کیا ہوتی ہے، بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے، لیکن یہ ظالموں نے بی بی زہرا کو 4 گھنٹوں تک دربار میں کھڑا رکھا.
قرآن میں آیت آئی یا رسول اللہ اتنی عبادت نہ کیا کرو، رات رات میں کھڑا نہ ہوا کرو کہ پیر میں ورم آ جائے، لیکن بی بی زہرا کے پیروں میں دربار میں ورم آ بی بی زہرا کے پیروں میں ورم آ گیا۔ بی بی زہرا ایک تحریر لائے کہ کہا میرے بابا رسول اللہ نے یہ لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ظالم نے رسول اللہ کی لکھی ہوئی تحریر لی اور ایک روایت میں منہ سے تھوک دیا تحریر پر، اور تحریر پھاڑ کر فاطمہ زہرا کے چہرے میں۔ دیکھیے دوستو، جب اس نے رسول اللہ کی لکھی ہوئی تحریر پھاڑی، فاطمہ زہرا 18 برس کی ہے، بال کالے تھے، سفید ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی، بی بی زہرا کی کمر ٹوٹ گئی۔ آج آپ جائیں جنت البقیع، بی بی زہرا کی قبر پر دور سے دکھاتے ہیں، وہ درہ لے کر جو کھڑا ہوا ہے حکومت کا آدمی، چابک لے کے کھڑا ہے، وہی فاطمہ زہرا کی قبر ہے۔ ہم دور سے سلام کرتے ہیں، کہا دو پتھر جو لگے ہوئے ہیں وہ بی بی زہرا کی قبر ہے۔ عزاداروں کیا سن رہے آپ؟ دربار سے بی بی جب گھر پہ آئی ہے تو دروازے پہ آگ لے کر آ گئے، ہزاروں کا لشکر تھا،